بات پیران پیر کی چلی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے میں آپ کو پیران پیر کا ذرا مرتبہ بتاتا ہوں، پیران پیر کی شان بتاتا ہوں۔ بغداد کی سرزمین ہے، بغداد کی سرزمین پر مسجد کے منبر پہ میرے غوث پاک کھڑے ہیں۔ مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر سرکار غوث پاک جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ بیان فرما رہے ہیں۔ تاجدار بغداد سلطان الاولیاء جمعے کا خطبہ بیان فرما رہے ہیں۔ سامنے پہلی صف میں آپ کے خلیفہ بیٹھے ہیں، آپ کے خلیفہ سامنے پہلی صف میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی مسجد میں جاتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے۔ جب آپ مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں، امام صاحب بیان کرتے ہیں، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو خطبہ سنتے ہوئے، امام صاحب کی تقریر سنتے ہوئے نیند آ جاتی ہے۔ بولو آتی ہے نیند؟ بڑے لوگوں کو نیند آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نیند اس وقت بندے کو آتی ہے جب اسے سکون ملتا ہے۔ آج کل تو لوگوں کو سکون نہیں مل رہا، ٹیبلیٹ کھا کھا کے نیند لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیند کی گولیاں کھا کھا کر لوگ سونے کی کوششیں کر رہے ہیں جی، مگر نیند نہیں آ رہی ہے۔ ادھر سنو، ادھر ٹیبلیٹ کھا کھا کے نیند نہیں آ رہی لوگوں کو، مگر دیکھو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ مسجد میں جا کے بیٹھو، خدا کی قسم ساری ادھر کی تھکان اور تھکاوٹ کے باوجود بھی جب امام کا خطبہ سنو گے جمعے کے دن، دل کو ایسا سکون ملے گا کہ خود بخود نیند آنے لگ جاتی ہے۔ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی، جو فنا نہ ہوگی ایسی، اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی، وہ زندگی ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن کے نیند آ جاتی ہے۔ اکثر لوگ سوتے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ حضرت سرکار غوث اعظم کے خلیفہ سامنے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے خطبہ سنتے ہوئے ذرا سی نیند آئی۔ بولیے سبحان اللہ۔ ذرا سی نیند آئی۔ کیا بات؟ اختر بھائی جب ذرا سی نیند آئی نا، آنکھیں بند ہوئی اور پھر جب آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سامنے ولیوں کا ولی، پیروں کا پیر، سرکار غوث اعظم یوں ہاتھ باندھ کے بعد کھڑے۔ اچھا، مرید کے سامنے، خلیفہ کے سامنے، خلیفہ کے سامنے، تاجدار بغداد، ولیوں کے ولی، ولی ابن ولی، سرکار غوث اعظم یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ آنکھ کھول کے مرید نے دیکھا، خلیفہ نے دیکھا، غوث اعظم میرے سامنے بعد اب ہاتھ باندھ کے کہنے لگے حضور معاملہ کیا ہے؟ اب جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ کہنے لگے حضور معاملہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا، اے میرے مرید، میرے خلیفہ، یہ بتا ابھی جو تجھے نیند آئی تو نے کیا دیکھا؟ مرید کہنے لگا حضور ذرا سی نیند آئی، آنکھ لگی، میں خواب دیکھنے لگا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہنے لگے حضور مجھے جب نیند آئی خواب میں مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی۔ اللہ لاجواب، نعرے تکبیر آئی۔ اب جملہ سننا ہے، ہمارے علماء مجھے نیند آئی، خواب دیکھا۔ اچھا اختر بھائی، رات آپ کو نیند میں کوئی خواب نظر آیا ہو، مجھے پتہ لگے گا نا، میں ہی جانوں گا۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کوئی خواب دیکھیں، اختر بھائی کو پتہ لگے گا۔
خواب میں آدمی نہ جانے کیا کیا دیکھ لیتا بھائی. خواب تو خواب ٹھہرا. لوگ کئی بار خواب میں ایم پی ایم ایل اے مکھیہ منتری پردھان منتری بن جاتے ہیں. خواب میں خواب تو خواب ٹھہرا اور آنکھ کھلی تو دیکھا کچھ بھی نہیں. صحیح. کئی لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 5 کروڑ کا بنگلہ لے لیا, نوکر آگے پیچھے چل رہے ہیں, بڑی سی گاڑی ہے, گاڑی میں بیٹھے. پھر جب آنکھ کھلی تو دیکھا وہی ٹوٹی چارپائی, وہی پھٹا ہوا بستر. خواب تو خواب. کوئی خواب دیکھے دوسرے کو کیا پتا اس نے کیا دیکھا, مگر ادھر مرید نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا. خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے آئے. میرے غوث نے فرمایا اب تو سمجھ لے میں تیری وجہ سے نہیں اپنے آقا کی وجہ سے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. خواب غلام کا مرید کا, لیکن غوث اعظم ہاتھ باندھ کے کھڑے. مرید نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا؟ فرمانے لگے مرید تو نے تو میرے آقا کو خواب میں دیکھا. سن لے جو تو نے خواب میں دیکھا وہ عبدالقادر نے جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیا. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ شان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم. یہ میرے غوث کی ذات ہے. تو پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی. پیچھے والے بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ. اگر غوث اعظم سرکار سے محبت ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. ایک بات یاد رکھنا, میرے غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہو, اس طرح سے میں ساری دنیا کو دیکھتا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں جہاں سے بھی جس جگہ سے بھی میرا مرید مجھے پکارتا ہے میں اپنے غلام کی آواز کو بھی سنتا ہوں, اس کی مدد کو بھی پہنچ جاتا ہوں. آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی. بھر دو میرا دامن خالی, بھر دو میرا دامن خالی غوث اعظم جیلانی. اللہ اکبر یا رسول بھر دو میرا دامن خالی. اس رات میں سب پکار لو غوث اعظم سرکار کو اور ان سے یوں دامن پھیلا کے بھیک مانگ لو. بھر دو میرا دامن خالی غوث اعظم جیلانی. بھر دو میرا دامن خالی غوث اعظم جیلانی. آپ کی ماں نے اپنے شکم
اپنے شکم میں آپ کو حافظ کر ڈالا، آپ کی ماں بھی اللہ والی، غوث اعظم جیلانی، آپ کی ماں بھی اللہ والی، غوث اعظم جیلانی۔ وہ ہے سرکار غوث اعظم۔ پیدا ہوئے نا ماں کی شکم سے ولی پیدا ہوئے ہیں، ولی ابن ولی، ایسے ولی، خود ولی، ماں ولی، باپ ولی، دادا ولی، نانا ولی، پھوپھی ولی آئے۔ دیکھیں حضور اعلیٰ حضرت نے میرے غوث پاک کا مرتبہ بیان کیا، فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا، کیا کبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وہ پیران پیر دستگیر سرکار غوث اعظم، تمام ولیوں کی سرداری اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا کی۔ میں بہت تیزی کے ساتھ پہلے آپ کو یہ سمجھا دوں کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، قرآن سے شان ولایت آپ سمجھیں، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ کیا بات ہے؟ اگلے مقام پہ پروردگار نے فرمایا اولئک هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پروردگار کا فرمان، تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں ذہن قریب کرو، اللہ کا کلام میں نے آپ کو سنایا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرما دیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا وہ جو جنت ہے، اور جنت بھی وہ جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جنت الفردوس جانتے ہو جنت کے کئی درجے ہیں، جنت النعیم بھی ہے، جنت الماوا بھی ہے، اور جنت الفردوس جو ہے وہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تمہارے میرے آقا امام الانبیاء والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرو، آقا نے فرمایا تم پروردگار سے جنت مانگا کرو، اور آقا نے فرمایا جنت بھی جنت الفردوس مانگا کرو، سبحان اللہ، جنت الفردوس مانگا۔ ہمارے علماء تائید کریں گے، کرم تاجدار مدینہ نے فرمایا جنت الفردوس مانگا کرو۔ عالم خیال میں اگر آقا کی بارگاہ میں عرض کیا جائے یا رسول اللہ کیا ہے جنت الفردوس، کیا ہے جنت الفردوس، تو مصطفیٰ کی گنبد سے جواب آئے گا جنت الفردوس وہ ہے جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، جنت الفردوس وہ ہے
جہاں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ درجہ، میرے آقا نے فرمایا جنت الفردوس مانگا کرو۔ اب سنو، اللہ نے فرمایا جنت الفردوس کا وارث اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کو بنا دیا۔ یا اللہ کون سے بندوں کو بنا دیا؟ اے میرے مولا کون سے بندے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان تقیا، اللہ نے اعلان کر دیا وہ جو تقوی شعار ہے، جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ اے لوگوں اب ذرا دیکھ لو، دنیا میں جتنے بھی تقوی شعار ملیں گے ان متقیوں کا امام، ان متقیوں میں اس وقت میں سب سے بڑھ کر جسے پاؤ گے اس ذات والا کا نام غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، جان اولیاء، وہ سرکار غوث اعظم۔ اچھا اب اللہ فرماتا ہے میں نے وارث بنا دیا۔ وارث کا مفہوم زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں وارث کون ہوتا ہے۔ باپ کی ملکیت کا وارث کون ہوتا ہے بولو زور سے؟ باپ کے مال کا، زمین کا، پراپرٹی کا، مکان کا وارث اس کا بیٹا، اور وارث ہوتا ہے مالک۔ چاہے تو اس وراثت کو اپنے پاس رکھے، چاہے تو بیچ دے، چاہے تو کسی کو یوں ہی گفٹ کر دے، وہ مالک ہے۔ مگر عزیزان گرامی القدر ایک لمحے کی توجہ آپ سے درکار ہے، غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وارث بنا دیا، مگر ایک بات سنو، باپ کی ملکیت کا وارث بیٹا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پروردگار کا مقام و مرتبہ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا۔ پروردگار کسی سے پیدا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ یا اللہ تیری عظمت کے قربان، تو نے ولیوں کو کیا شان عطا فرمائی، تیرے بیٹا کو نہیں، تو اپنی ملکیت کا وارث تو نے اپنے ولیوں کو بنا دیا۔ کیا بیٹا کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، وارث کس کو بنایا اللہ نے؟ اولیاء کو بنایا۔ اب پتہ لگ گیا جنت کے وارث کا نام غوث اعظم ہے۔ اب پتہ لگ گیا جنت کے وارث کا نام غریب نواز ہے۔ اب پتہ لگ گیا جنت کے وارث کا نام نظام الدین ہے۔ اب پتہ لگ گیا جنت کے وارث کا نام وارث پاک دیوا، دیوا کی سرزمین پر اللہ کا ولی حضرت وارث پاک۔ جنت کے وارث کا نام اڑیسہ کی سرزمین پر رئیس اڑیسہ حضور مجاہد ملت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور سنیں، ہر بات کی صداقت کے لیے ایک سرٹیفکیٹ اس دور میں ضروری ہوتا ہے۔ صحیح، بغیر سرٹیفکیٹ آپ کے پاس کوئی مکان ہو، اگر آپ کے پاس میں رجسٹری کے پیپر نہیں ہیں تو آپ اس کے قانونی طور پہ مالک نہیں۔ ذہن قریب کرو عزیزوں میرے سنیوں، خوش ہو جاؤ گے خدا کی قسم۔ ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا جس پہ آپ نے مکان بنایا، لیکن اگر رجسٹری کا کاغذ نہیں ہے تو آپ کی ملکیت نہیں مانی جائے گی۔ اگر آپ کے پاس میں رجسٹری کا کاغذ نہیں ہے، زمین آپ کی نہیں مانی جائے گی، مکان آپ کا نہیں مانا جائے گا۔ ادھر کا اصول ہے، دنیا کا قانون ہے، رجسٹری کا پیپر چاہیے۔ یا اللہ تو نے ولیوں کو ساری زمین کا بھی وارث بنایا ہے، تو نے جنت
जन्नत का भी वारिस बनाया है। या अल्लाह रजिस्ट्री के पेपर किधर है, रजिस्ट्री के कागज किधर है? अल्लाह ताला का जवाब आएगा, मेरा कुरान उठाओ, ये कुरान रजिस्ट्री की गवाही देगा, ये कुरान सनद है, ये कुरान बताएगा अल्लाह ने वलियों को बना दिया वारिस। या अल्लाह वो तो जन्नत का वारिस बनाया, तूने फरमा दिया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। लेकिन मौला ये जो जमीन है, ये जो कायनात है, इसकी विरासत भी अगर वलियों को मिली है तो इसकी रजिस्ट्री का कागज कौन सा है? अल्लाह ताला का कलाम गवाही देगा। पढ़ो जरा कुरान पाक, एक रजिस्ट्री नहीं है बल्कि पीछे की 3 रजिस्ट्रियां आपको दिखा दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, पढ़ो कुरान मजीद, रब का फरमान है, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा